خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 623 سال 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو خلافت عثمانیہ کا حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچ بچار اور سازش کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش کے تحت ایک نجی فنڈ قائم کی، اور اس فنڈ کا مقصد یہ تھا کہ یہ متعلقہ رقوم پیسے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں صرف کی جائے گی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی، چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچین تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی غیر عربی ہے، ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگ ان کے سازش میں نہیں آئے اور لوگوں نے اس کی ایک نہیں مانی۔ یہ شخص لارنس آف اریبیا کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف اریبین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، جہاں اس کا مکمل ڈیٹا محفوظ ہے۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا، جو کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی لالچ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ جب بکا ہے تو کبھی حکمرانی پر بکا ہے اور کبھی پیسے پر بکا ہے، تو ابن سعود بھی حکمرانی کی لالچ میں آ کر بکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترک کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے امریکہ، مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور یوں مسلمانوں کا ایک بہت طویل 622 سالہ حکمرانی ختم ہو گئی، اور مسلمانوں نے زوال پذیری میں قدم رکھا، اور یہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور اس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجدی کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے
انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ ابن سعود نے یہاں تک اپنے کلیجے کو ٹھنڈا نہیں کیا، بلکہ جنت البقیع اور جنت المعلا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا، استغفر اللہ، اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو مریامیت کر دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بارے مسلمان انہی قبروں کی سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصار کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بن گیا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے، وہ سعودی امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور یہ ناچنا اب تک جاری ہے۔ اہل سعود میں سے بھی بہت سے حکمران اہل ایمان والے اور تقوی والے بھی آئے، جن میں شاہ فیصل، خالد قابل ذکر ہے، مگر اس کے بعد کچھ لبرل قسم کے بھی آئے، جو حالیہ شہزادہ جو سعودیہ کا حکمرانی کا باغ دور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو مکمل امریکی میڈ ہے۔ انہوں نے پردے سے پابندی ہٹا دی، سعودی عربیہ میں سنیماؤں کی اجازت دے دی، کلب بنانے کی اجازت دے دی، اور جسم فروشی اڈے کو پرمٹ دینے کی اجازت دے دی۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہود نصارہ اس ناپاک سازش میں کامیاب ہو گئے، اس کے متعلق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے: او فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، او فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔